یہ کہانی ہے سورہ البروج کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء ذات البروج واليوم الموعود اذ هم على ما يفعلون بالمؤمنین شہود۔ بہت پرانے زمانے کی بات ہے، ایک شہر تھا جہاں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھتا تھا اور چاہتا تھا کہ لوگ اسی کی عبادت کریں اور اسی کی بات مانے۔ اس کے پاس ایک جادوگر تھا جو لوگوں کو اپنی باتوں سے گمراہ کر لیتا تھا۔ وقت گزرتا گیا، جادوگر بوڑھا ہونے لگا اور پھر اس نے بادشاہ سے کہا کہ اے بادشاہ، مجھے ایک اپنا ایسا لڑکا دو جسے میں اپنا علم ٹرانسفر کر سکوں تاکہ وہ آ کے آپ کی مدد کر سکے۔ میں اب کمزور ہو گیا ہوں، ایک لڑکا دے دو جو میری جگہ سیکھے۔ بادشاہ نے ایک لڑکا چنا اور اسے جادوگر کے پاس بھیجنا شروع کر دیا گیا۔ وہ لڑکا روز اس راستے سے گزرتا تھا جہاں ایک عبادت کرنے والا آدمی رہتا تھا۔ ایک دن لڑکا اس کے پاس رک گیا۔ اس آدمی کی بات الگ لگنے لگی اس لڑکے کو۔ دھیرے دھیرے لڑکا اس کے پاس بھی بیٹھنے لگا۔ اب وہ لڑکا دونوں جگہ جانے لگا، جادوگر کے پاس بھی اور عبادت کرنے والے کے پاس بھی۔ ایک دن راستے میں ایک بڑا جانور آ گیا تھا اور سارے لوگ جمع ہو گئے کیونکہ وہ جانور کسی کو آگے جانے نہیں دے رہا تھا۔ اور پھر اس لڑکے نے ایک چھوٹا سا پتھر اٹھایا اور دل میں اللہ سے دعا کی، اے اللہ، اگر اس عبادت کرنے والے شخص کا دین سچا ہے تو اس پتھر سے اس بڑے جانور کو ہلاک کر دے۔ اور جیسے ہی اس لڑکے نے اس پتھر کو اس جانور کی طرف پھینکا اور وہ مر گیا۔ سارے لوگ حیران رہ گئے۔ اس کے بعد جب لڑکا دوسرے دن اس نیک آدمی کے پاس پہنچا تو سارا منظر اس نے اس نیک آدمی کو بتایا۔ تو پھر اس نیک آدمی نے اس لڑکے کو کہا کہ اے لڑکے، اب تم اللہ کے نیک بندے بن چکے ہو۔ دھیان رہے یہ بات کسی کو پتہ نہ چلے کہ یہ علم میں نے تمہیں سکھایا ہے، کیونکہ پہلے کے زمانے میں اگر بادشاہ ظالم ہوتا تھا تو دین کو چھپایا جاتا تھا۔ اس کے بعد لوگ اس لڑکے کی طرف آنے لگے۔ کچھ لوگ اپنی تکلیف لے کر آتے تھے اور وہ دعا کرتا تھا تو لوگوں کو شفا ملتی تھی۔ اگر کوئی کوڑے کا مریض آتا تھا تو وہ لڑکا اللہ سے دعا کرتا تو وہ ترنت ٹھیک ہو جاتا۔ اگر کوئی اندھا آتا وہ اللہ سے دعا کرتا تو فوراً ٹھیک ہو جاتا۔ اور یہ بات پھر بادشاہ تک پہنچ گئی۔ بادشاہ سوچ میں پڑ گیا، اسے میں نے جادوگر بنایا اور یہ دوسروں کے دین پہ چلنے لگا۔ اور پھر بادشاہ نے لڑکے کو بلایا اور پوچھا کہ یہ سب کیسے ہو رہا ہے۔ لڑکے نے سچ بتایا، یہ سب کس نے سکھایا؟ میرے رب نے۔ بادشاہ غصہ ہو گیا۔ اس نے اس لڑکے کو مارنے کی کوشش کی، اسے پہاڑ پر لے گئے اور پھر اس نے دعا کی۔ سارے سپاہی گر گئے اور وہ لڑکا بچ گیا۔ اور پھر اسے سمندر میں لے جایا گیا، اس نے پھر دعا کی اور وہ بچ گیا۔ باقی سارے ڈوب گئے۔ اور پھر لڑکے نے ایک ایسا دماغ لگایا، آخرکار لڑکا پھر بادشاہ کے سامنے کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ اگر تم مجھے مارنا چاہتے ہو تو ایک طریقہ ہے، لوگوں کو جمع کرو اور میرے رب کا نام لے کر مجھ پر نشانہ لگاؤ۔ تم مجھے تبھی مار سکتے ہو جب میرے رب کا نام لوگے۔ بادشاہ نے ویسے ہی کیا، لوگ جمع ہوئے۔ بادشاہ نے تیر اٹھایا اور اللہ کا نام لیا اور تیر چلا دیا۔ تیر لگنے سے لڑکا گر گیا۔ جب لوگوں نے یہ دیکھا تو انہیں یقین ہو گیا اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ ہم اس کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ ہم اس کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ ہم اس کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ ساری کی ساری رعایا ایمان لے آئی۔ یہ بات بادشاہ کے لیے اور بھی بڑی ہو گئی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اب سب کو روکا جائے۔ اس نے زمین میں بڑی بڑی کھائیاں کھدوائی، ان میں آگ جلائی گئی اور پھر لوگوں کو لایا گیا اور کہا گیا کہ اپنا ایمان چھوڑ دو ورنہ آگ میں ڈال دیے جاؤ گے۔ جو منع کرتا اسے آگ میں گرا دیا جاتا۔ لوگ ایک کے بعد ایک آتے رہے۔ کچھ لوگوں نے منع کر دیا اور آگ میں چلے گئے۔ ایک عورت اپنے چھوٹے بچے کے ساتھ آئی اور وہ رک گئی۔ تب اس کے بچے نے اسے کہا کہ آگے بڑھو، پھر وہ عورت بھی آگ میں اتر گئی اور پھر اسی طرح بہت سے لوگ اس آگ میں ڈال دیے گئے۔ بادشاہ اپنی طرف سے جیت گیا، لیکن اور بادشاہ نے دیکھا کہ لوگ رک نہیں رہے تو اس نے اپنے سپاہیوں کو اور سخت حکم دیا کہ شہر کے ہر کونے سے لوگوں کو پکڑ کر لایا جائے۔ اور پھر گلیاں خالی ہونے لگی۔ ہر طرف ایک منظر تھا، لوگوں کو کھینچ کر ان کھائیوں میں پھینک دیا جا رہا تھا اور اس میں ایسی آگ جل رہی تھی، آگ تیز ہوتی جا رہی تھی، دھواں آسمان کی طرف اٹھ رہا تھا، لوگ دور کھڑے اور پھر اسی طرح سارے ایمان لانے والے کو جلا دیا گیا۔ سبسکرائب